اب جب اندھیرا چھا گیا، 3 میل سے زیادہ کا سفر آپ نے طے کر دیا، طائف والے واپس لوٹ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ابن حارثہ ایک جگہ پر رک گئے۔ حضرت زید ابن حارثہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو پونچھا، اس کو صاف کیا، اور پھر یہ لوگ چلتے چلتے جب اجالا ہو گیا تو راستے میں آرام کرنے کے لیے ایک انگور کے باغ کے پاس رک گئے، اور وہ انگور کا باغ مکے کے ہی ایک سردار کا تھا جس کا نام عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ یہ عتبہ ابن ربیعہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، کافر تھا، مشرک تھا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر چونکہ طائف اور مکے کے بیچ میں اس کا اپنا انگور کا باغ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت تھک گئے ہیں، اور آپ کے چہرے سے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، آپ نڈھال ہو چکے ہیں، تو اس نے اپنے انگور کے باغ میں سے تازہ تازہ انگور کے خوشے توڑے، اس کو ایک پلیٹ میں رکھ کے اپنا ایک عیسائی غلام تھا جس کا نام عداس تھا، اس کے پاس میں پلیٹ دی اور کہا کہ جاؤ یہ محمد ابن عبداللہ کو دے کر آؤ، اس لیے کہ قریش جتنے بھی تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ محمد ابن عبداللہ کہتے تھے یا پھر محمد ابن عبد المطلب کہتے تھے۔ وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوروں کی پلیٹ لے کر پہنچا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ جانتے تھے عتبہ آپ کا رشتہ دار تھا، حالانکہ وہ مشرک تھا لیکن وہ بھی آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قبیلہ قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انگور کو توڑا اور اس کو کھانے لگے۔ تو وہ جو عیسائی غلام تھا وہ عراق کا رہنے والا تھا، اس کے گاؤں کا نام تھا نینوا۔ یہ نینوا جو ہے وہ بستی ہے جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو وہ نینوا کا رہنے والا تھا۔ تو وہ عداد جو عیسائی غلام تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کا بھائی ہی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی تھی وہی ذمہ داری مجھے دی ہے، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ جیسے وہ لوگوں کو دین سکھلاتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، میں بھی لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، تم بھی میری دعوت کو قبول کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کے بعد ابھی میں ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب وہ عیسائی تھا، اس لیے عیسائی اسلام کو بہت جلدی سمجھ لیتے، کیونکہ وہ جن کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اتنی ہی دیر میں۔ اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اس نے چوما، محبت کی وجہ سے۔ کائی کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے۔ اس واقعے میں ہم کو 3-4 پوائنٹ ملتے ہیں جو بہت غور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ کوئی مشرک اور غیر ایمان والا اگر ہم کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے کو کچھ کھلائے تو کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے مسلمان جو ہے خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں کسی غیر ایمان والے نے افطاری کی دعوت دیا یا اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت، ایسا عام طور پہ بھی شادی بیاہ میں دیا تو بہت سے لوگ نہیں جاتے، ان کو ایسا لگتا جیسا کسی ہندو کا، کسی کرسچن کا، کسی غیر ایمان والے کا کھانا کھانا حرام ہے۔
بلکہ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ شریعت کا ایک قانون ہے، وہ مسلمان کے لیے بھی ہے اور غیر ایمان والے کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، کہ جس کی کمائی حلال ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا بے ایمان ہو، اس کا کھانا کھانا چاہیے اگر وہ آپ کو دعوت دے۔ اور اگر کسی کی کمائی حرام ہے تو پھر غیر ایمان والا تو چھوڑو، اگر کوئی نمازی ہے تو اس کی دعوت کھانا بھی ناجائز، اس کا 2 نمبر کا دھندا ہے، راکل اگر بلیک میں بیچتا ہے، بیاج سے لوگوں کو پیسے دیتا ہے، یا پھر اس کی کمائی ناجائز ہے، تو غیر ایمان والا تو نہیں، بلکہ غیر ایمان والا تو بات کی بات ہے، پہلے تو ایمان والے کا بھی کھانا آپ کے لیے ناجائز۔ دوسری چیز اس واقعے میں یہ ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہر حال میں دعوت دیتا ہے، وہ کبھی حالات سے متاثر نہیں ہوتا کہ ابھی میں پریشانیوں میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، تکالیف میں ہوں، میں کیسے دعوت دوں، بلکہ داعی جو ہوتا ہے چاہے وہ راحت کے اسباب میں ہو، تکلیف کے اسباب میں ہو، مصیبت کے حالات میں ہو، پریشانیوں کے حالات میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، پھر چاہے وہ بس میں بیٹھا ہوا ہو، ریل میں بیٹھا ہوا ہو، جہاز میں بیٹھا ہوا ہو، وہ پیدل سفر کر رہا ہو، مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، بازار میں کھڑا ہوا ہو، چاہے پھر وہ تعلیم یافتہ سے بات کر رہا ہو، ان پڑھ سے بات کر رہا ہو، کسان سے بات کر رہا ہو، داعی اپنی دعوت دینے میں کبھی بھی نہیں جھجکتا، بلکہ ہر حال میں وہ کیا کرتا ہے، اپنی دعوت کو سامنے والے پر پیش کرتا ہے، اور وہ دوسرے کی دعوت سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی دعوت سے دوسرے کو کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ غلام عیسائی تھا، لیکن آپ اتنے حالات سے اتنے پریشان ہو کے، اتنا آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کے پوری جوتیاں مبارک خون میں شرابور ہو چکی تھی، اتنی تکالیف مصیبتوں کے بعد ایک آدمی ملا تو بھی آپ اپنی تکلیفوں کو بھول گئے اور آپ نے اس کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ کسی بھی، ہمارا سمجھو گھر میں کوئی بڑا ہے، اپنے ماں باپ ہے، کوئی اللہ والے ہے، کوئی بزرگ ہے، تو پیار اور محبت کی وجہ سے ہم ان کے ہاتھوں کو چوم سکتے ہیں، جیسے اس غلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما۔ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اگر گناہ کی بات ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو کیا کرتے تھے، منع کر دیتے تھے، مگر آپ نے منع نہیں کیا، تو برکت کے لیے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما۔ ہم کو برکت کی نیت سے نہیں چومنا ہے، اس لیے کہ وہ نبی تھے اور ان کے ہاتھوں کو چومنا برکت کے لیے جائز تھا، لیکن ہم اگر سمجھو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں تو محبت کے لیے ہم چوم سکتے ہیں، اپنے استاد کے ہاتھوں کو، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو، اپنے کسی خاندان کے بڑے کے ہاتھوں کو، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو جب اس نے چوما تو دور اس کا مالک جو عتبہ ابن ربیعہ کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھ لیا اور وہ یہ سمجھ گیا کہ میرا غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اب رنگ چکا ہے، تو وہ عداس جو غلام واپس اپنے سردار کے پاس پہنچا تو سردار نے اس سے یہ کہا کہ وہ تجھے کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو عتبہ نے کہا دیکھو وہ مکے کے شریف لوگوں میں ہیں، امین لوگوں میں ہیں، مگر ان کی بات کو قبول مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔